اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. تفصیلات موت کے سلسلے میں درس نمبر 24. موت کی تفصیلات بیان کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ قیامت سے پہلے جو ایک عظیم الشان واقعہ رونما ہوگا اس کی کچھ تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں. نسبتاً کچھ تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی تھیں. اس تمام واقعے کو تفصیل سے بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بہرحال جس قدر ہم اس عظیم شخصیت کے مشتاق ہیں کہ ہماری نگاہیں ان کے دیدار سے ٹھنڈی ہوں، صرف ہم ہی نہیں، ائمہ معصومین علیہم السلام بھی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام بھی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہار الانوار کی 51ویں جلد میں مولا نے ایک سرد آہ کھینچی روایت میں. میں ان سے ملاقات کا کس قدر اشتیاق رکھتا ہوں. مولا کائنات ابو الائمہ وہ امام زمانہ سے ملاقات کے کس قدر شوقین تھے، اور ایک دفعہ تو اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے مولا کائنات نے کہا تھا، اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور ایک آہ بھری کہ میں ان کو دیکھنے کا کس قدر مشتاق ہوں. اور کیوں نہ ہو، حقیقت یہ ہے کہ امام زمانہ اتنی عظمت رکھنے والی شخصیت ہے کہ باقاعدہ جیسا کہ آیت اللہ مستنبت نے اپنی کتاب القطرہ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی قدر و منزلت کے حامل ہے حضرت خضر، کہ حضرت موسیٰ جیسے نبی کی استادی کا شرف ان کو حاصل ہو رہا ہے، لیکن اتنی عظمت رکھنے کے بعد کہ موسیٰ جیسے نبی ان کی شاگردی میں جا رہے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر حضرت حجت کے تابع اور ان کی رعیت میں سے. اس سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت حجت کی عظمت کس قدر زیادہ ہے. صرف یہی نہیں کہ حضرت حجت کی عظمت، بلکہ ان سے جو منسوب چیزیں ہیں ان کی عظمت کس قدر زیادہ ہے. امام سے منسوب جو مسجد جمکران ہے، مسجد جمکران باقاعدہ جنت الماوا کی روایت ہے کہ من صلاح، امام زمانہ نے مسجد جمکران کی باؤنڈریز کھینچی تھی نا، اور انہوں نے اس مسجد کو بنایا تھا. من صلاح فکأنما صلی فی البیت العتیق. مسجد جمکران میں نماز پڑھنے کا سبب وہی ہے جو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا ہے. تو صرف یہی نہیں کہ امام زمانہ سے منسوب شخصیات بلکہ چیزیں نہ صرف امام زمانہ کی اپنی ذاتی نہیں، بلکہ ان سے منسوب جتنی چیزیں ہیں ان سب کی بھی عظمت بہت زیادہ. اس کو بند کر دیں. اسی طریقے سے مثلا مسجد سہلہ، چھٹے امام کی جو روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، کہ جو شخص بھی 2 رکعت نماز مسجد سہلہ میں پڑھ لے گا خدا اس کی عمر میں 2 سال کا اضافہ کر دے گا. 2 رکعت نماز پڑھنا مسجد سہلہ میں 2 سال کا عمر میں اضافہ کر دیتا ہے.
اور یہ ایک ایسے امام کا ہم ذکر کر رہے ہیں جس کے لیے باقاعدہ جملہ ہے زیارتوں میں، السلام علیک یا قطب العالم، یعنی جس پر کائنات کا پورا دار و مدار ہے وہ شخصیت، اس پر ہمارا سلام۔ السلام علیک یا امام المسیح، حضرت عیسیٰ کے امام آپ پر ہمارا سلام، جو نبی خدا ہیں ان کے بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات گرامی اللہ صلی اللہ۔ تو اب ہم سب اشخاص کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ اور مستقل ان کو یاد رکھیں۔ باقاعدہ الگ سے ذمہ داریوں میں ایک چیز ہے کہ امام زمانہ کو مستقل یاد رکھا جائے۔ کچھ پاکیزہ نفوس ایسے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ امام زمانہ کو اپنے خواب میں دیکھا تھا، جس میں امام زمانہ نے خود فرمایا تھا کہ تمام مومنین عزاداری سید الشہداء کی مجالس میں مصائب سننے کے بعد میرے لیے دعا ضرور کیا کریں۔ باقاعدہ حضرت حجت کا جملہ ہے کہ تمام مومنین مصائب سید الشہداء کو سننے کے بعد میرے لیے ضرور دعا کریں اور میں بھی ان کے لیے دعا کروں گا۔ مکیال المکارم میں آیت اللہ سید محمد تقی اصفہانی انہوں نے باقاعدہ ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری قرار دیا ہے کہ مستقل ایسی مجالس اور محافل کا انعقاد آپ لوگ کیجئے کہ جس میں امام زمانہ کا تذکرہ ہو اور ان کو یاد کیا جائے۔ یہ مستقل ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری۔ حضرت حجت خود ان تمام حالات سے جو اس وقت مومنین کے ساتھ جب سے حضرت حجت غائب ہیں تب سے لے کر آج تک پیش آ رہے ہیں، مستقل سخت غمگین اور محزون ہیں۔ شیخ محمد جعفر جوادی ایک عالم گزرے، انہوں نے جب امام زمانہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تھا تو باقاعدہ امام سے سوال کیا تھا کہ مولا آپ کی اس کیفیت کے متعلق انہوں نے جب سوال کیا تو امام نے ایک جملہ 2 دفعہ فرمایا، میرا دل خون خون ہے، میرا دل خون خون ہے۔ یعنی ان تمام حالات سے خود امام زمانہ شدید غمگین اور محزون ہے۔ آقا سید محمد اسماعیل شرفی ایک اور عالم گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب میں عتبات عالیہ کی زیارت سے مشرف ہوا اور حرم امام حسین علیہ السلام میں پہنچا، درود بھیج دیجئے محمد علیہ وسلم، تو میں نے دیکھا کہ خورشید جہاں اپنے جمال کی پوری تابش کے ساتھ ظاہر ہو گئے، یعنی امام زمانہ کو انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ آقا سید محمد اسماعیل شرفی کہہ رہے ہیں میں والہانہ لپک کے امام کے پاس گیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں، حالانکہ دل کو یقین ہو چکا تھا کہ امام زمانہ۔ تو اس وقت امام زمانہ نے ایک جملہ کہا، میں اس کائنات کا سب سے مظلوم ترین فرد ہوں۔ واقعی اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ کب سے امام کی ذات اتنی سب مصائب کو دیکھتی آ رہی ہے اور شیعت کے اوپر، اپنے ماننے والوں کے اوپر اور اپنی اولادوں کے اوپر کیسے مظالم انہوں نے دیکھے ہیں، تو اب ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس امام کی معرفت کو تو ضرور حاصل کریں۔ ان کی معرفت حاصل کرنا یہ کوئی بہت عنقا چیز اور ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو حاصل نہیں کیا جا سکے، یا فقط چند ہی دنیا کے اندر افراد ایسے ہوں گے جو امام زمانہ کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ نہیں، ہر شخص حاصل کر سکتا ہے۔ خود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی جس چیز کی جستجو کرتا ہے اس کو مکمل طور پر پا لیتا ہے، یا اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تو پا ہی لیتا ہے۔ تو معرفت امام کی جستجو کرنا مکمل حاصل نہ بھی ہو سکی تو کچھ نہ کچھ حصہ تو اس کا ضرور حاصل ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے لیے چند اعمال ہیں۔
امام زمانہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے۔ امام کے دوسرے نائب خاص محمد ابن عثمان، ایک تو طریقہ انہوں نے بتایا ہے توجہ الیہ بالزیارہ، یعنی جو شخص بھی آپ کی زیارت جتنی دفعہ پڑھے گا، دیکھیے زیارت کیا ہے؟ امام زمانہ کے اوپر سلام، جتنی دفعہ وہ زیارت کرے گا اور امام کو سلام کرے گا، اتنی ہی دفعہ جواب سلام کے لیے حضرت حجت اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ جو روز آپ کو زیارت پڑھنے کا حکم ہے نا، اس کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ جتنی دفعہ آپ امام کا ذکر کریں گے، جتنی دفعہ ان کو سلام کریں گے، آپ کی طرف اتنا ہی زیادہ متوجہ ہوں گے، اور جتنے زیادہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے اتنا ہی آپ کے قلب اور باطن کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی چلی جائے گی، اور اتنی ہی زیادہ معرفت آپ کے اندر آتی چلی جائے گی۔ یہ ہے اس کا ایک فلسفہ کہ امام کی زیارت کو جو ہم اس طرح بے دلی کے ساتھ اور روا روی کے اندر پڑھ دیتے ہیں اور صرف الفاظ کی حد تک رہ جاتے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں اس کے باوجود بھی ایک خاص انداز سے زیادہ ہم آگے بگڑنے بھی نہیں پاتے، لیکن اگر ہم واقعی دل سے اور معنی اور مفاہیم سے واقفیت رکھتے ہوئے ان زیارات کو پڑھیں تو یقیناً امام کی بار بار توجہ کی وجہ سے جب آپ زیارت پڑھیں گی تو اتنا ہی قلب اور باطن کے اندر صفائی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اچھا، چند عبادات کے متعلق علماء نے کہا کہ اگر وہ انجام دی جائیں تو وہ حضرت حجت کی توجہ بہت زیادہ آپ کی طرف جذب ہوتی چلی جائے گی، اور آپ کے اندر ایک غیر محسوس انداز میں ایک تبدیلی آتی چلی جائے گی۔ 3 عبادات تو بالکل واضح ہیں جن کے متعلق امام نے فرمایا: نافلہ شب، نماز شب کا پڑھنا۔ جو جتنا زیادہ نماز شب کا پابند ہوتا چلا جائے گا، خود بخود امام زمانہ کی ذات گرامی اس کی طرف متوجہ ہوتی چلی جائے گی، اتنی ہی زیادہ ان کی توجہات آپ کی طرف جذب ہوں گی۔ دوسری چیز زیارت جامعہ۔ زیارت جامعہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بھی امام زمانہ کی توجہ کو آپ کی جانب جذب کرے گی۔ اور تیسری چیز ہے عبادت زیارت عاشورہ۔ محدث نوری نے جو پورا واقعہ جو بہت مشہور ہے، جسے میں ابھی پڑھنا نہیں چاہ رہا کیونکہ آپ لوگوں نے بہت دفعہ سنا ہوا بھی ہے، کتابوں میں بھی پڑھا ہوا ہے، سید رشتی کا۔ سید رشتی کا جو واقعہ ہے اس کے اندر امام نے 3 دفعہ ان تینوں عبادات کا خاص طور پر ذکر کیا تھا: نافلہ نافلہ نافلہ، یعنی تمہارے لیے لازم ہے کہ تم نماز شب پڑھو، جامعہ جامعہ جامعہ، تمہارے لیے ضروری ہے کہ زیارت جامعہ پڑھو، عاشورہ عاشورہ عاشورہ، تمہارے لیے لازمی ہے کہ تم زیارت عاشورہ پڑھا کرو۔ اور خود زیارت جامعہ کے متعلق تو امام زمانہ کا اپنا ہی ارشاد گرامی ہے کہ زیارت جامعہ ایک بہت ہی بہترین زیارت ہے، بہترین زیارات میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل ہے کہ جو کہ حضرت حجت کی توجہ کو آپ کی جانب جذب کرے گا، اس کا نام ہے زیارت امین اللہ۔ زیارت امین اللہ وہ زیارت ہے جسے امام زمانہ نے خود پڑھا ہے، تو اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ اور ایک اور بات خاص طور پر معرفت کے سلسلے میں کہ دیکھیے یہ بھی جملہ ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا، اللہم صلی علی محمد باقاعدہ شرح غرر الحکم میں روایت ہے امیر المومنین سے کہ بلند ترین مقامات پر فقط اپنی عادات پر قابو پا کر ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بہت ساری عادات، سستی اور کاہلی، اور خاص طور پر جو سب سے بری عادت جو ہم سب کے اندر موجود ہے، چند ایک مستثنیات کو چھوڑ کر، وہ ہے غفلت۔ علماء نے کہا کہ ہر چیز کو بہت سرسری طور پر لینا، ہر عذاب ہم نے سن لیے تمام گناہوں کے، کوئی ہم پر اثر ہوتے دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ جو کہ پچھلی دفعہ بھی روایت میں نے بیان کی آخری زمانے کی نشانیوں میں سے کہ امام نے فرمایا تھا کہ نشانیاں مسلسل پوری ہو رہی ہوں گی لیکن کوئی ان سے اثر لینے والا نہ ہوگا، کسی کے کان پر جو نہیں رہیں گی۔ اگر آپ خود بھی دیکھیں، مسلسل آج ہمارا 4تھا ہفتہ ہے اس متعلق بیان کرتے ہوئے
کتنی نشانیاں آپ سن چکی ہیں، کتنا دل کو یقین آ چکا ہے کہ امام زمانہ کا ظہور کس قدر قریب ہے، ساری تقریباً نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کے باوجود ان 4 ہفتوں کے اندر کون سی عمل میں تبدیلی آئی، یہ آپ اپنے طور پر دیکھیے گا۔ سب سے بڑی جو بری عادت ہے ہماری وہ ہے غفلت، اور مولا نے فرمایا کہ بلند مقامات پر فقط اور فقط اپنی عادات، بری عادات کے اوپر غلبہ پا کر ہی پہنچا جا سکتا۔ تو معرفت اسی وقت حاصل ہو سکے گی کہ جب ہم اپنی ان بری عادات کو، مثلا بہت زیادہ سونے کی عادت، بہت زیادہ باتیں کرنے کی عادت، بہت زیادہ چیزوں کو سرسری لینے کی عادت، کسی چیز کو کوئی گویا اہمیت ہی نہیں دینی، کتنی بھی باتیں سنتے چلے جائیں، کتنی بھی احادیث کان کے اندر پڑھتی چلی جائیں، تو لیکن اس میں بھی سب سے بری عادت جو ہے وہ اس غفلت ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیا ہیں، ہمارا ہدف اور ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، یہ آپ کو طے کرنا پڑے گا۔ ایک بہت ہی اہم ترین چیز ہے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ اس کے اندر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ آخر زندگی میں آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کا ہدف زندگی کیا ہے۔ اس غفلت کی زندگی سے باہر نکلنا پڑے گا، ایک ہدف زندگی طے کیجئے اور اس کے لیے دن اور رات ایک کر دیجئے، پھر آپ کو معرفت کا کوئی درجہ حاصل ہو سکے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے ابھی جو بار بار اس بات کا ذکر ہوا کہ جناب دعا کیجئے حضرت حجت کے لیے، وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، خود ان کی فرمائش ہے کہ میرے لیے دعا کیا کرو۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کتنے مومنین دعا کر رہے ہیں، لیکن دعا ہے کہ قبول ہونے میں نہیں آتی، ظہور کے سلسلے میں بھی، اور ہم جو عام زندگی میں لوگوں کا ایک طریقہ کار ہے اس میں بھی لوگ شکایتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارا عمل انجام دے رہے ہیں لیکن کوئی دعا ہماری قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیے، ہمارے استاد نے ایک دفعہ ایک روایت پڑھی تھی، آج سے تقریباً 15 سال پہلے، کتاب کیفر کردار کے حوالے سے۔ فرما یہ رہے تھے کہ دیکھیے، 2 ٹانگوں والا جو آدمی ہوتا ہے وہ ایک ٹانگ والے کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرتا ہے، اور ایک ٹانگ والا جو ہوتا ہے، یہ بھی روایت نہیں ہے تو خود بیان کر رہے تھے، وہ جس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہوتی ان کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو کائنات کی جتنی بھی موجودات ہیں ان سب نے خدا کا ایک شکر ادا کیا، کتے نے بھی خدا کا شکر ادا کیا، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا بنایا۔ اب کتے سے اگر سوال کیا جائے کہ تم کس بات کا شکر ادا کر رہے ہو، تم سے زیادہ نہ تو کوئی نجس ہے، نہ تم سے زیادہ بدتر کوئی جانور ہے، تو کتے نے کہا ہاں، میں خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے کتا بنایا ہے، سور نہیں بنایا۔ سور نے بھی خدا کا شکر ادا کیا، یا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جعلنی خنزیرا، کہ تو نے مجھے خنزیر بنایا۔ بھائی، تم کو شکر ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو سب سے کتے سے بھی زیادہ بدتر ہو، نجس العین ہو، ہر رطوبت تمہاری نجس ہے، ساری فقہ کی کتابیں تمہاری ایک لحاظ سے مذمت میں نجاست کے ذکر سے بھری ہوئی ہیں، تم کس بات کا شکر ادا کر رہے ہو؟ تو خنزیر نے بھی کہا میں اس بات کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ پروردگار نے مجھے خنزیر بنایا ہے، بے نمازی نہیں بنایا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ تو اب وہ روایت ہمارے استاد نے پیش کی تھی کہ دیکھیے، کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جو جس جگہ پر موجود ہوں وہاں دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ ان میں ایک روایت ہے کہ جس گھر میں کتا موجود ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو دعا کی قبولیت بھی نہیں ہوتی۔ جس گھر میں کتا ہو، اور جس گھر میں کتے سے بھی بدتر سور ہو، وہاں پہ بھی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے اور دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور جس گھر میں خنزیر سے بھی بدتر بے نمازی موجود ہو یا گنڈے دار نماز پڑھنے والے ہوں، وہاں پر بھی یعنی ان تمام اعمال جو انجام دیے جاتے ہیں، دعائے کمیل پڑھی جا رہی ہے اور زیارتیں پڑھی جا رہی ہیں، رحمت کے فرشتے خدا کی طرف سے آتے ہیں، لیکن ہر طرف سے اس گھر کے دروازے اپنے لیے بند پاتے ہیں، وہاں منڈلاتے ہیں آس پاس اور پھر وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ پروردگار کی رحمت آتی ہے، لیکن کچھ وجوہات ایسی ہیں، کچھ گروہ، جن میں سے ایک گروہ بے نمازیوں کا بھی، کہ جب کتے کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو اس سے بھی بدتر خنزیر ہے، اور خنزیر سے بھی بدتر بے نمازی۔ تو کوشش کریں گے گھر میں ایسے افراد، دوسرے الفاظ میں معاشرے کے اندر تبدیلی یا امام اس وقت آئیں گے جب آپ اتنے افراد تو پیدا کر لیں کہ
کہ جب امام ایک الہی حکومت کے قیام کا اعلان کریں تو انہیں ہر منصب کے اوپر فائز کرنے کے لیے عادل افراد کی ضرورت ہوگی. فاسق و فاجر و بے دین اور جاہل افراد تو ان عہدوں کے اوپر نہیں مقرر کیے جائیں گے نا. تو معاشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ علم کو فروغ دینا ہے اور معاشرے سے زیادہ گناہوں کو ختم کرنا ہے. اور اس میں اپنے جو دعائیں قبول نہیں ہوئی اس کے اندر سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اب تک وہ کام ہی مکمل نہیں کیا جس کو ایک لحاظ سے گراؤنڈ ورک کہا جاتا ہے. ایک گراس روٹ لیول کے اوپر جو ایک کام ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر بھی جو آگے کام ہوتے ہیں کہ جب الہی حکومت کا قیام ہوگا تو ایسے افراد کہاں ہوں گے، ایسے علم رکھنے والے، ایسے علم و تقوی رکھنے والے، گناہوں سے بچنے والے عادل افراد، ایسے افراد کی تعداد میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرنا. اچھا اب ایک چیز اور اس میں بتا دی جائے کہ دیکھیے غیبت کبریٰ کے دور میں جن افراد نے حضرت حجت کی زیارت بھی کی ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے، یعنی جو صحیح طریقے سے جن کے متعلق یہ بات معلوم ہوئی. البتہ دیکھیے ان کو اتنا زیادہ فروغ دیا جانا، اس میں بہت سارے کیونکہ دیکھیے کہ جو منفی سوچ رکھنے والے یا حب جاؤ شہرت رکھنے والے افراد یا فراڈ جو افراد ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر کود پڑتے ہیں. تو یہ بھی ضروری تھا کہ آپ کی زیارت مختلف ادوار میں لوگ کرتے رہیں تاکہ آپ کا وجود کوئی تخیلاتی یا افسانوی نہ قرار پا جائے کہ بھئی آج تک تو کسی سے ملے نہیں، اگر ہوتا تو کبھی تو ملاقات ان سے ہوتی. تو اتنی ملاقاتیں بھی ضروری تھیں اور نہ اتنی زیادہ یہ ملاقاتیں کہ فتنے کی شکل اختیار کر جائیں. اس وجہ سے ان کی مذمت بھی آئی کہ جو اس بات کو ظاہر کرے گا کہ میری امام سے ملاقات ہوئی اور لوگوں سے کہتا پھرے، شاید آیت اللہ جواد تبریزی کا جملہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی ملاقات امام سے نہیں ہوئی. یعنی جو یہ کہتا ہے کہ میری ملاقات ہوئی تو وہ جس کی ملاقات ہوتی ہے وہ بتاتا نہیں ہے یا اس کے انتقال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو بہرحال اس لحاظ سے یہ ایک سلسلہ ایک خاص مصلحت سے شروع کیا گیا کہ کچھ افراد کو مختلف ادوار میں زیارتیں بھی کروائی جائیں. اور باقاعدہ ایران کے اندر تو اس مسئلے نے جب سے ملاقات امام زمانہ نام کی کچھ کتابیں چھپیں تو تقریباً ایران میں ایک فتنہ سا نمودار ہو گیا تھا. ہر شخص تقریباً، کیونکہ ہر طرح سے لوگ رہنے والے وہاں پر بھی ہیں، اس بات کا مدعی ہو گیا. کسی کا کوئی کام ہو گیا، کسی کا مثلا گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا اور اس کا کوئی آدمی آیا اس کا ٹائر درست کر دیا تو انہوں نے کہا یہ تو امام زمانہ مثلا تشریف لائے تھے. تو ایک بالکل ایک مذاق سا بن کے رہ گیا. باقاعدہ کچھ ایسی کتابوں کو وہاں پر جلایا گیا، مظاہرے ہوئے، کچھ کتابوں کے لکھنے والوں کو وہاں پر اریسٹ بھی کیا گیا اور تاکہ اس فتنے کے اوپر کسی طور پہ قابو پایا جا سکے. لیکن بہرحال الحمدللہ اس میں قابو پا لیا گیا اس پر. تو یہی چیز یہاں پر بھی آپ کو دیکھنی ہوگی کہ اگر اس طرح سے کوئی دعویٰ کرنے لگیں تو یہ آپ کو اپنی ذمہ داری پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کا اس وقت اقدام کیا ہونا چاہیے. اس پہ ہم ایک دفعہ ذکر کر بھی چکے ہیں آپ کی ایک نشست میں جس میں مجتہدین کے آراء اور فتاوی سلسلے میں نقل کیے گئے تھے. اچھا جتنی بھی علامتیں جیسے کہ ہم اس سے پہلے بیان کر رہے تھے کہ جو پوری ہو چکی، بہت ساری تو ایسی ہیں جو مسلسل پوری ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں. کتنی تو آپ نے سن لی. مثلا ایک وہ جو روایت ہے کہ مسلمانوں کا مقابلہ سلطان روم سے ہوگا. جیسے کہ آپ کے علم میں اس وقت جو سلطان روم یعنی امریکہ کس طرح سے پورے مسلمانوں کے خلاف اس نے ایک فوج کشی کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے. تو مسلمانوں کا مقابلہ سلطان روم سے ہوگا. یہ بھی روایات میں کہ حاکم حجاز حاکم بغداد کو اکسائے گا کہ وہ میرے بیٹے کے ملک پر حملہ کریں، جبکہ میرا بیٹا اس وقت حاکم خراسان ہوگا. میرا بیٹا ایک ایسے انقلاب کے بعد حکومت کو حاصل کرے گا جس میں 80,000 سے زائد مومنین اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے. دیکھیے کتنی روایات ایسی. اسی طریقے سے میرا بیٹا ایک ایسے ظالم کو اقتدار سے ہٹا کر آگے آئے گا کہ جس کے سلسلے میں فقط 2 ہی بادشاہ ہوں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ امام خمینی جس بادشاہ کو ہٹا کر جو پہلوی خاندان تھا اس سے پہلے فقط 2 خاندانوں کے اندر ایران کے اندر حکومت رہی، صفوی خاندان اور قاجار خاندان. کہ میرا بیٹا ایک ایسے ظالم کو ہٹا کر اقتدار میں آئے گا
کہ جس کے سلسلے میں فقط 2 بادشاہ ہوں گے، یعنی 2 خاندانوں میں بادشاہت رہے گی۔ حاکم حجاز میں سلسلہ بادشاہت بھائیوں میں چلے گا، جو کہ ہم کو اس وقت نظر بھی آ رہا۔ جب بھی آخری زمانے کے لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کتنی دعاؤں کی تاکید آئی ہے جو آپ سنتی رہتی، اپنی حفاظت ایمان کی دعا کرتے رہنا۔ پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے، ایک دفعہ پیغمبر نے فرمایا، کیا تم کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ قابل تعجب ایمان کس شخص کا ہے؟ کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ملائکہ کا ایمان۔ پیغمبر نے کہا نہیں، وہ تو بہرحال اللہ کی ایک معصوم مخلوق ہیں، ان کے ایمان پر تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ انبیاء کا ایمان۔ پیغمبر اسلام نے کہا نہیں، انبیاء بھی خدا کی معصوم ہستیاں ہیں اور ان کا ایمان کوئی قابل تعجب ایمان نہیں۔ کہا کہ اچھا یا رسول اللہ ہمارا ایمان؟ کہا کہ نہیں، تم تو میرے سامنے موجود ہو، تم مجھے دیکھ بھی رہے ہو، تمہارا ایمان بھی قابل تعجب نہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ پھر آپ ہی فرمائیے کہ کون سے ایسے افراد ہیں جن کا ایمان سب سے زیادہ قابل تعجب ہے؟ کہا آخری زمانے میں آنے والے ان مومنین کا جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ میری اولاد کو، اور میرے آخری فرزند پر ان کا اعتقاد اتنا زیادہ مضبوط ہوگا کہ پہاڑ ٹل جائیں گے مگر ان کا ایمان ختم نہیں ہوگا، اور وہ سفیدی پر سیاہی کو دیکھ کر ایمان لائیں گے، جس کے متعلق علماء نے کہا کہ یعنی امام کو انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا لیکن سفیدی پر سیاہی یعنی کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی حدیثوں کو پڑھ کر کتابوں کے اندر ایمان لائیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائی کہ بہرحال پیغمبر اسلام نے آخری زمانے میں، ہم ایسے نہیں کہ صرف فقط ہماری مذمت ہی ہوتی رہے، ایمان کے اوپر جو ثابت قدم رہیں گے اور امام کے اوپر مضبوط اپنے اعتقاد کو رکھیں گے، پیغمبر اسلام نے کہا کہ ان لوگوں کا ایمان بہت زیادہ قابل تعجب ہے، جنہوں نے کچھ بھی تو نہیں دیکھا، نہ اماموں کو دیکھا، اور اتنے صدی سے زائد عرصہ گزر گیا اور ہم ہزاروں سال گزر گئے، کئی صدیاں گزر گئیں، لیکن ہم نے تو کسی بھی معصوم ہستی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس کے باوجود ثابت قدمی کے ساتھ رسول کے آخری فرزند پر ایمان رکھنا یہ قابل تعجب بات ہے۔ ایک دفعہ پیغمبر اسلام نے یہ بھی جملہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے بھائیوں سے ملحق کر دے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ کہا کہ نہیں، تم تو میرے دوست ہو، میرے بھائی تو آخری زمانے کے وہ مومنین ہیں جن کا مرتبہ تم سے بھی زیادہ بلند ہے، جن کا مرتبہ تم سے بھی زیادہ بلند ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، کتنی قربانیاں دی ہیں۔ کہا کہ نہیں، اس کے باوجود جنگ میں لڑنا، ساتھ رہنا تو آسان ہے، البتہ آخری زمانے میں آگ کو ہاتھ پر کھڑے رہنا، لے کر رہنا آسان ہوگا، جبکہ اپنے ایمان کو بچانا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو پیغمبر نے باقاعدہ کہ مجھے میرے بھائیوں کے ساتھ ملحق کر دے، کہ جو ہماری پوری ایک نسل چل رہی ہے، اس کے متعلق پیغمبر اسلام نے جملہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ وہ آخری زمانے میں آنے والے مومنین جو ثابت قدمی کے ساتھ رہیں گے، یہ اس زمانے کے صحابہ سے بھی زیادہ بلند مرتبے کے اوپر فائز ہو جائیں گے۔ اچھا، اب ایک بیچ میں اس لحاظ سے ایک بات آ گئی کہ مزید تفصیل میں اس سے پہلے ہی جائیں، کچھ ایک آدھ چھوٹے چھوٹے سوالات تھے آپ لوگوں کے، جو وہ بیچ میں بس اس کو 2-1 منٹ میں فارغ کر کے پھر اپنے موضوع پر۔ ایک تو یہ پوچھا گیا تھا کہ جناب یہ جو انتینا والی جو روایت آپ نے سنائی تھی، اس کا حوالہ کیا ہے؟ اس میں نے خیر حوالہ بھی بتایا تھا اس وقت، لیکن بہرحال جو کتاب کا نام ہے التشریف بالمنن المعروف بالملاحم والفتن، کتاب کا نام ہے التشریف بالمنن المعروف بالملاحم والفتن، سید ابن طاؤس کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر وہ روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی پوچھا گیا کہ وہ جو اوتاد و ابدال، نجبا اور اخیار اور صالحین کے متعلق جو روایت بیان ہوئی تھی کہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں اور امام کے ساتھ بھی ہیں، اس کا ریفرنس کیا ہے؟ تو اس میں بھی شیخ ابراہیم عاملی کفمی، جنہوں نے اپنی کتاب مصباح کے اندر اس روایت کو نقل کیا۔ اچھا، اتنا بتا دوں کہ دیکھیے مصباح کتاب ویسے بہت ساری ہیں،
صرف مصباح کے نام کی جو کتاب ہے وہ شیخ کفمی کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ مصباح الزائر کے نام سے ایک اور کتاب ہے سید ابن طاؤس کی کتاب مصباح الزائر۔ اچھا، اسی کے علاوہ شیخ طوسی کی ایک اور کتاب بھی مصباح المتہجد جس کا نام ہے۔ تو بہرحال اس نام سے مختلف کتابیں، لیکن فقط جو مصباح کتاب ہے وہ شیخ کفمی کی، جس کے اندر یہ والی روایت ہے۔ پھر وہ ایک سوال تھا کہ اس کا حوالہ بھی بتا دیجیے، اینما تکونوا یات بکم اللہ جمیعا، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرو، تم ادھر ادھر بھی دنیا میں کہیں بھی موجود ہوں گے تو خدا ایک جگہ پر جمع کر دے گا۔ وہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148۔ یہ ایک دو چیزیں آپ لوگوں کی رہ گئی تھیں تو میں نے سوچا کہ اس کو بیچ ہی میں اس میں جواب دے دیا جائے، کبھی آخر میں چیز پھر رہ جائیں۔ اچھا، اب ایک سوال یہ بھی تھا، خیر ابھی اس کی تفصیل آگے چل کر آئے گی، ایک ہر دفعہ جب بھی امام زمانہ کے متعلق گفتگو ہوتی ایک چیز ضرور ضرور ہر جگہ پوچھی جاتی علماء سے، کہیں کوئی بھی اس موضوع پر خطاب کرے کہ امام زمانہ جب آئیں گے تو کیا تلوار سے جنگ ہوگی یا اس زمانے میں جو سپر لیٹسٹ قسم کے ہتھیار ہوں گے۔ تو بہرحال اس میں خیر مختلف چیزیں ہیں، اب اس کی تو بحث میں ہمیں نہیں جانا، لیکن رجحان علماء سب کا یہی ہے کہ نہیں، اس زمانے میں جو سپر لیٹسٹ طریقے جو بھی اختیار اس زمانے میں ہوں گے اس سے بھی بڑھ کر بلکہ امام اختیار کریں گے، کہ اس زمانے کا انسان اتنا زیادہ ترقی یافتہ ہو چکے گا کہ وہ اپنے سے بہترین کوئی ٹیکنالوجی کوئی دیکھے گا تو ہی مرعوب ہوگا اور ایمان کو قبول کرے گا، یعنی اس کو اسی وقت یقین آئے گا جب وہ اپنے سے بہتر کسی چیز کے اندر وہ دیکھے گا کہ نہیں، یہ تو ان کے پاس تو ہمارے سے بھی بہتر ایک چیز ہے۔ بلکہ علماء کا کہنا ہے کہ پہلے زمانوں کی نسبت آج کل کے دور میں تو ظہور امام زیادہ سے زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ واقعی آج کے دور میں اگر ظہور امام ہو جائے، باقاعدہ ہمارے استادی سے ایک دفعہ ہم سب لوگ بیٹھے پوچھ رہے تھے تو انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ آج کل کے دور میں زیادہ ظہور آسان ہے، پہلے زمانے میں تو جناب یہ تھا تلوار کا دور تھا اور معجزات تو اگر دکھاتے تو امام ایک الگ بات ہوتی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پورا کا پورا کمپیوٹرائز دور ہے۔ اگر بالفرض آج کمپیوٹر کوئی وائرس ایسا آ جائے جو پوری دنیا کے کمپیوٹر وائرس سے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں اور سب سارے کے سارے جیم ہو جائیں تو سارا، یعنی اس وقت پورا سسٹم جتنا بھی الیکٹریسٹی کا اور مواصلات کا اور سب چیزوں کا، وہ پورے کا پورا ان تمام جو بڑی طاقتیں ان کا پورا سسٹم اس کے اوپر چل رہا ہے۔ آج یہ کوئی بھی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ناسا کی ویب سائٹس کے اندر اکثر جو بچے ہیں وہ تک کچھ ایسے پروگرامز بنا کے وہاں پر گھس گئے اور کتنی اس پہ فلمیں بھی بنائی گئیں کہ میزائل تک فائر ہونے والے تھے اور انہوں نے کمپیوٹر کے پروگرام کے ذریعے وہاں تک اپروچ کر لیا۔ تو آج تو ایک معمولی سا ایک سافٹ ویئر اور پروگرام کوئی اتنا کوئی ذہین شخص ہو اور وہ اگر اس کو بنا لے اور اس کو لانچ کر دے تو یہ ساری طاقتیں جو ہیں وہ بالکل بیکار ہو کر رہ جائیں گی۔ تو آج کل کے دور میں تو یہ چیز زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو امام انہی طریقہ کار کو اختیار کر کے ان بڑی طاقتوں کو قابو بھی کریں گے، اور تفصیل اپنے مقام پر آئے گی، لیکن آج اتنا وقت نہیں کیونکہ آج ہمیں ہر صورت میں اپنے اس موضوع کو مکمل کر لینا ہے۔ اچھا، اب امام جب تشریف لے آئیں گے اور جتنی تفصیلات ہم نے بیان کی تو اس کے بعد یہ ہے کہ امام کچھ ایسی اصلاحات کریں گے، ایک ریفارمز ہوں گی پوری دنیا کے اندر، خاص طور پر اس کا آغاز کریں گے مکے سے۔ ایک تو مسجد الحرام کی جو حضرت ابراہیم کے دور میں جو حدود مقرر کی گئی تھیں، جس کی پوری تفصیلات ہیں کہ حضرت ابراہیم کے دور میں حضرت ابراہیم نے کیا حرم کی حدود مقرر کی تھیں، وہ اللہ یحذر الفقیم شیخ صدوق نے لکھی، ہم وہ تو ابھی بیان نہیں کر رہے، لیکن بہرحال یہ کہ مقام طواف وہ بہت زیادہ وسیع ہو جائے گا، بہت زیادہ وسیع ہو جائے گا مقام طواف، کیونکہ اس حد تک جب حضرت حجت کا ظہور ہو جائے گا تو پوری دنیا سے اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ حج و عمرہ و زیارات کے لیے پہنچا کریں گے کہ بے پناہ رش کا اضافہ ہو جائے گا وہاں پر۔ اچھا، مقام ابراہیم کو اپنی اصلی جگہ پر جو کہ جب زمانے رسول خدا میں تھا اس جگہ پر مقام ابراہیم کو لا کے رکھا جائے گا۔ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہوگا تصویر کے اندر سنہری رنگ کا ایک شوکیس ہے جو خانہ کعبہ کے دروازے کے کچھ سامنے موجود ہے، جو ذرا فاصلے پر ہے، جس کے درمیان سے طواف کیا جاتا ہے، مقام ابراہیم کے درمیان سے اور خانہ کعبہ کی دیوار سے۔ اس کو اپنے اصل مقام سے جو کہ زمانے رسول خدا میں تھا
جو کہ ایک پورے تفصیل ہے اس کی، جب انشاءاللہ آپ لوگوں کی حج کلاسز ہوں گی جو پچھلی بھی ہوئی تھی ان کے بھی سامنے بھی میں نے وہ چیز پیش کی تھی کہ باقاعدہ کس طرح سے ایک سیلاب آیا تھا اور مقام ابراہیم اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر کے زمانے میں دوبارہ سے اس کی نپائی وغیرہ ہوئی تھی اور پھر اس کو اس جگہ پہ لا کے رکھا گیا جہاں آج ہے۔ خیر اس کی ایک الگ تفصیل ہے کہ پھر ائمہ کے جو اپنا دور آیا مولا کائنات کو، انہوں نے اپنے واپس اس جگہ پہ کیوں نہیں رکھا، تو اس کی تفصیل بھی اپنی جگہ پہ ہے، جب انشاءاللہ ہوگا تو ہم اس میں بیان کریں گے۔ تو بہرحال زمانہ رسول خدا میں وہ مقام ابراہیم خانہ کعبہ کی دیوار سے ملا ہوا تھا۔ جب بھی کہا جاتا ہے رکن اور مقام کے درمیان امام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ رکن تو حجر اسود کو کہا جاتا ہے، وہ کونا کہ جہاں پہ حجر اسود لگا ہوا ہے، اور مقام ابراہیم، تو مقام ابراہیم کی اصل جگہ تو وہیں جو خانہ کعبہ کی دیوار سے ملا ہوا تھا، ورنہ امام کیسے پیٹ لگا کے بیٹھیں گے، ورنہ تو مقام ابراہیم کافی دور ہے۔ تو بہرحال اس زمانے میں امام ایک تو مسجد الحرام کی وہ پرانی سابقہ حدود پہ اس کو لے کر جائیں گے، اور اس کے علاوہ مقام ابراہیم کو اپنی اصل جگہ پر خانہ کعبہ کے ساتھ ملا کر رکھیں گے۔ رش اتنا زیادہ ہو جائے گا طواف کرنے والوں کا کہ امام زمانہ کی طرف سے حکم آ جائے گا کہ مستحب طواف کرنے والوں پر پابندی، فقط اور فقط حج کے ایام میں خاص طور پر یہ بات ہوگی جب اتنا زیادہ رش ہوگا کہ ظاہر ہے کہ جو واجب طواف کرنے والے ہیں کہیں اس سے رہ نہ جائیں، تو مستحب طواف کرنے کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی۔ اسی طریقے سے جتنی بھی تفاسیر ہیں اس میں سے تفاسیر بالرائے یہ نکال دی جائیں گی، ان کو نکال کے پھینکا جائے گا تمام تفاسیر میں سے، تفسیر بالرائے جتنی کی گئیں۔ تقریباً علماء نے کہا کہ رجال کی جتنی بھی کتب ہیں اس سے انسان بے نیاز ہو جائے گا، تمام قیاسی مسائل دفن ہو جائیں گے، فلسفے کے جتنے بھی فضول مباحث ہیں وہ سب ختم ہو کے رہ جائیں گے، اور تہذیب و ثقافت کے نام پر جو ایک مادر پدر آزادی کا جو تصور ہے یہ بھی امام زمانہ کی آمد کے بعد بالکل ختم ہو جائے گا۔ جتنے مسالک ہیں مسلک یہ سارے ختم ہو جائیں گے، اور سب کے سب لوگ مومن کہلائیں گے۔ اچھا، اس زمانے میں جو ایک پوری تفصیل ہے کہ ہوگا کیا امام کے دور میں، جو افراد بے گھر ہوں گے ان کے متعلق یہ ہے کہ باقاعدہ امام کی طرف سے ایک اجازت عام ہوگی، جس کو جہاں جگہ ملے وہ قوانین کا احترام کرتے ہوئے اس جگہ پہ اپنے مکان کو بنا لے، اور جو مکان بنانے کی طاقت نہیں رکھتا ہوگا اس کے متعلق پھر یہ ہے کہ امام کی جو حکومت اسلامی ہوگی، عالمی حکومت، وہ خود ایسے افراد کو مکان بنا کر مہیا کرے گی۔ اس زمانے کے متعلق یہ ملتا ہے کہ قیمتیں جو ہیں مکانات کی، خاص طور پہ وہ افراد کی جنہوں نے انویسٹمنٹ کرنے کے لحاظ سے مکانات کو خرید رکھا ہے، تو اس زمانے میں قیمتیں مکانات کی بہت زیادہ کم ہو جائیں گی، سوائے کوفے کے مکانات کی کہ اس کی دارالحکومت ہونے کے لحاظ سے ایک الگ حیثیت ہوگی تو اس کی تو قیمت زیادہ ہوگی، لیکن جو اور جگہوں کے اوپر مکانات ہیں تو کیونکہ قیمتیں اسی وجہ سے بڑھتی چلی جاتی، تو جب ہر شخص کو حکومت کی طرف سے گھر ملے گا، عالمی حکومت کی طرف سے، اسلامی حکومت کی طرف سے، تو پھر خود بخود ان مکانات کی قیمتیں کم ہوتی چلی جائیں گی۔ لوگوں کے دلوں سے کینہ نکل جائے گا امام کی حکومت کے آنے کے بعد، اور ہر طرف فقط اور فقط خیر ہی خیر ہوگا۔ یہ بھی تفصیل ہے روایات میں کہ سڑکوں اور گلیوں میں جتنی بھی کھڑکیاں کھلتی ہیں گھروں کی ان کو بھی بند کر دیا جائے گا، سڑکوں اور گلیوں کی طرف جو کھڑکیاں کھلتی ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا، اور جتنے بھی روڈز ہیں یہ تقریباً ہر روڈ جو مین روڈز ہوں گی وہ 120 فٹ چوڑی کر دی جائیں گی، اور گلیوں کے اندر جتنی بھی رکاوٹیں اور ڈنڈے کھڑے کیے جاتے ہیں ان سب کو بھی ہٹا دیا جائے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے روایات میں یہ بھی ہے، اس کو ہم ظاہر ہے کہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، کہ سڑکوں پر کھلنے والے جتنے گٹر ہیں یہ ان کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ بہار الانوار کی 52ویں جلد کے اندر پوری ایسی اصلاحات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے بھی ظہور امام کو پا لیا، جس نے بھی ظہور امام کو پا لیا، جو بیمار ہوگا وہ تندرست ہو جائے گا، جو کمزور ہوگا وہ طاقتور ہو جائے گا۔ ابھی بیمار تندرست کیسے ہوگا یہ آگے چل کے بات آنے والی، کمزور طاقتور ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے امام علوم کو ظاہر کریں گے۔ روایت میں یہ ہے کہ 27 جو علوم ہیں
یعنی اب تک ان 27 میں سے فقط 2% علوم جو ہیں یہ لوگوں کے سامنے آئے. ابھی جو 25 جو ریمیننگ ہیں یہ امام زمانہ کی آمد کے بعد امام خود ظاہر کریں گے ان 25 حصے علوم کے. یعنی علوم کے جو 27 حصے ہیں حضرت آدم سے لے کر اب تک دنیا میں فقط 2 حصے تقسیم کیے گئے. 25 حصوں کو امام خود آ کر ظاہر کریں گے. جب 25 کو امام خود آ کر ظاہر کریں گے تو اتنی زیادہ جینیٹک انجینئرنگ کے اندر دنیا ایک کمال پر پہنچ جائے گی جس پہ اب ہم کلوننگ کے لحاظ سے صرف بات کرتے ہیں خالی, ورنہ جینیٹک انجینئرنگ کے اوپر جتنا کام ہو رہا ہے اب یہ لگتا ہے کہ جو ہر تقریباً جو بیماری اس کی جو کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ کا مسئلہ ہے وہ سب کے سب پتہ چل جائیں گی تو دنیا سے بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا. جینیٹک انجینئرنگ ایک بڑے کمال کے اوپر پہنچ جائے گی تو بیماریاں بھی خود بخود ختم ہو جائیں گی. اسی طریقے سے امام کے دور میں جتنے بھی فیصلے ہوں گے عدالتوں کے وہ تمام کے تمام بلا گواہی ہوں گے. امام اپنے علم سے فیصلہ کریں گے اور بالکل جس طریقے سے حضرت خضر کے فیصلے ہیں, جس طریقے سے مثلا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے فیصلے ہیں کہ وہ بھی بغیر گواہی کے فیصلے کیا کرتے تھے اپنے علم نبوت سے, اس کے ذریعے امام بھی فیصلے کریں گے. یعنی امام فیصلے کرنے کے لیے شہادتوں کا انتظار نہیں کریں گے کہ کچھ گواہ لائے جائیں اور اس کے بعد پھر جو ظاہری قوانین ہیں ان کے مطابق عمل کرتے ہوئے, نہیں, گواہوں کا کوئی انتظار نہیں ہوگا. اچھا, اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ چلیں امام کے پاس اگر فیصلے آئیں تو امام تو علم امامت سے فیصلے کر لیں گے, تو پوری دنیا کے جتنے بھی مقدمات ہیں کہ اس کے سارے فیصلے امام بنفس نفیس کیا کریں گے؟ نہیں, امام کے اور نمائندے بھی تو ہوں گے نا. تو آخر پھر یہ کس طرح سے ہوگا کہ وہ کس طرح سے بغیر گواہی کے فیصلے کیا کریں گے؟ تو یہ بھی ہے روایات کے اندر باقاعدہ غیبت نعمانی میں روایت ہے, چھٹے امام سے بھی یہ بات پوچھی گئی تو امام نے کہا کہ دیکھو کہ ہر علاقے کا ایک گورنر ہوگا, جب اس کے پاس معاملات جائیں گے تو روایت میں ہے کہ اس علاقے کے گورنر کے پاس اس کے تمام معاملات اس کے کف دست میں ہوں گے, اس کے کف دست میں. یعنی جب بھی کوئی معاملے کو وہ مبہم پائے گا تو وہ اپنی ہتھیلی کو دیکھ لے گا, اس میں حقیقت لکھی ہوئی نظر آ جائے گی. اب اس میں کئی احتمالات علماء نے نقل کی کہ آخر ٹھیک ہے کہ امام اگر بنفس نفیس ان کی ذات گرامی اگر وہ فیصلے کرتی تو بات سمجھ میں آتی, لیکن پوری دنیا کے ہر معاملے کو تو امام نہیں نمٹائیں گے, ہر مقدمے کو. تو کچھ علماء نے کہا کہ اگر جو ان کے ہر علاقے کا جو ایک نمائندہ امام کا ہوگا اس کے معاملات اس کے کف دست میں ہوں گے, اور جب کسی معاملے کو مبہم پائے گا وہ اپنی ہتھیلی کو دیکھے گا اور اس کے بعد پھر اس کو وہ امر واضح ہو جائے گا. اب علماء نے کہا کئی احتمالات ہیں. پہلا احتمال تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سب باتیں بطور اعجاز ہوں, معجزے کے طور پر ایسی قوت عطا کر دی جائے امام کے ان نمائندگان کو. دوسرا علماء نے کہا ہو سکتا ہے, اب ہم قیاس آرا ہی کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کی طرح سے ہدایات کا یا رابطے کا وہ ذریعہ امام سے ہو, کوئی بھی جدید طریقہ. اور اب تو یہ چیز زیادہ نظر آنے لگی, پہلے تو جناب لیپ ٹاپ ہوتے تھے, اب پام ٹاپ بھی آ گئے. یعنی جو سمجھے صرف ہتھیلی کے اندر, یا آپ یہ میسیجنگ سسٹم جو آپ کے پاس موبائلوں کے اندر ہے, موبائل فونز کے اندر, اس کے اندر بھی یہی بات ہوتی کہ سیلولر فونز جو ہیں ان کے طرز پر کوئی چیز ہو, یا ہو سکتا ہے اس سے بھی لیٹسٹ کوئی چیز ہو جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. اور یہ بھی روایات کے اندر ہے, باقاعدہ مخطوطہ ابن حماد کے اندر روایت ہے کہ خود پیغمبر اسلام سے مروی روایت ہے کہ ظہور امام کے بعد لوگ اپنے مردوں کی خواہش کریں گے, کاش آج ہمارے جو مردہ ہیں وہ آج زندہ ہوتے تو اس زمانے کو دیکھتے کہ ہم کتنی خوشحالی اور کتنی نعمتوں کے ساتھ امام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اس کے بعد ان کی وہ دعا اور خواہش بھی قبول ہوگی, اور پھر رجت کا ابھی جس کا ہم ابھی آگے چل کر ذکر کرنے والے ہیں. اچھا, اتنا اور بتا دیا جائے, اس کی بھی تفصیل علماء نے بتائی کہ حضرت موسیٰ کا جو عصا ہے نا, یہ اصل میں جنت کا ایک درخت ہے, آس, اس کی ایک شاخ ہے, اس کی شاخ ہے, جنت کا درخت ہے آس, الف مدزبر آ اور سین. حضرت جبریل نے مدین میں جب حضرت موسیٰ پہنچے تھے اس وقت ان کو یہ لا کر دیا تھا. اور پانچویں امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس عصا کو حضرت آدم کو دیا گیا تھا, کہ جو حضرت موسیٰ کا عصا تھا نا, پہلے حضرت آدم کے پاس تھا, اور اس کے بعد ان کے پاس سے ہوتا 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 حضرت موسیٰ کے پاس آیا, اور اس کے بعد پیغمبر اسلام تک پہنچا,
اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی وساطت سے ہم تک پہنچا ہے، اور یہ اب بھی ویسا ہی سرسبز ہے جس طرح سے روز اول میں اس کو کاٹا گیا تھا۔ اچھا یہ بھی ہے، چھٹے امام بیان فرماتے ہیں، ایک راوی ہے یعقوب سے، کہ کیا تم کو پتہ ہے کہ حضرت قائم جب ظہور کریں گے تو ان کے پاس کون سی قمیض وہ پہنے ہوئے ہوں گے؟ اس نے کہا نہیں مولا، مجھے آپ بیان فرمائیے۔ تو چھٹے امام اپنے گھر کے کمرے کے اندر گئے، وہاں سے ایک صندوق لے کر آئے، اور صندوق کو چھٹے امام نے کھولا تو اس کے اندر سے پیغمبر اسلام کی قمیض وہ نکالی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس قمیض کی جو آستین تھی اس کے اوپر خون لگا ہوا تھا، جو جنگ احد میں جب پیغمبر اسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو وہ خون پیغمبر اسلام کا اس قمیض کے اوپر لگا تھا۔ اس وقت جب ظہور کا وقت ہوگا تو پیغمبر اسلام کی یہ خون آلود قمیض یہ حضرت حجت پہنے ہوئے ہوں گے جو جنگ احد میں جس پر خون لگا تھا۔ راوی کہتا ہے یعقوب کہ میں نے اس قمیض کو لیا، اس کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد پھر چھٹے امام نے اس قمیض کو بہت اچھے طریقے سے تہہ کیا، صندوق کے اندر رکھا، اور پھر دوبارہ اس کو رکھ کر آئے۔ اچھا یہ جو ایک تو پیغمبر اسلام کی ایک یہ اس طرح کی قمیض پہنی ہوگی، ایک پیراہن ہوگا، ایک اور لباس جو کہ حضرت یوسف کا ہوگا، وہ بھی روایت میں اکمال الدین و اتمام النعمہ میں شیخ صدوق نے اس کو نقل کیا ہے، اور مفضل ابن عمر اس کے راوی، کہ امام نے پوچھا کہ تم کو پتہ ہے کہ جو حضرت یوسف کی قمیض تھی وہ کیسی تھی؟ کہا کہ راوی نے کہا نہیں، تو پھر امام نے اس کی تفصیل بتائی کہ جس وقت حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر پھینکا جا رہا تھا اس وقت جبرائیل وہ قمیض لے کر آئے تھے اور حضرت ابراہیم کو وہ قمیض پہنائی تھی، اور جس سے وہ محفوظ رہے، اور اس آگ کی جو اس سے پہلے کی حدت تھی اور اس کے بعد جب وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی تو اس کی سردی سے بچانے کے لیے بھی وہ قمیض جو حضرت جبریل نے ان کو پہنائی تھی، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم محفوظ بھی رہے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم کا جب وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے اس قمیض کو حضرت اسحاق کے بازوؤں کے اوپر باندھ دیا تھا، ان کے ایک بازو پر باندھ دیا تھا بطور تعویذ، اور انہوں نے پھر حضرت یوسف کے بازو پر حضرت اسحاق کے واقعے کے بعد حضرت یوسف کی جب ولادت ہوئی تھی تو اس وقت حضرت یعقوب نے ولادت کے وقت حضرت یوسف کے بازو پر اس قمیض کو باندھ دیا تھا۔ مفضل نے پوچھا کہ مولا پھر وہ قمیض آج کل کہاں ہے؟ امام نے فرمایا جو اس بات کے اہل ہیں قمیض ان کے پاس محفوظ ہے، اور اس کے بعد وہ قائم آل محمد کے پاس وہ قمیض پہنچ جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اس بات کا یقین رکھو کہ جو کچھ بھی انبیاء ما سلف کے پاس تھا وہ سب کا سب حضرت حجت کے پاس ہے، اور باقاعدہ جو شیخ حر عاملی انہوں نے اثبات الہدات میں اس بات کو لکھا ہے، جو مولا کائنات کی بھی روایت ہے کہ جب حضرت خاتم تشریف لائیں گے تو ان کے پاؤں میں حضرت شیث علیہ السلام کی نالین مبارک ہوگی۔ اچھا اب خواتین کے کردار کے حوالے سے بھی پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی، اس میں میں نے بہرحال دو الگ الگ روایتیں، ایک روایت میں 50 خواتین کا تذکرہ ہے جو شاید پچھلی دفعہ بھی میں نے بتایا تھا، لیکن ایک اور روایت میں 13 خواتین کا تذکرہ بھی آیا ہے، اور اثبات الہدات میں شیخ حر عاملی نے وہ والی روایت لکھی کہ جس میں کہا گیا کہ جو کام زمانے رسول خدا میں عورتیں انجام دیا کرتی تھیں وہی زمانے حضرت حجت میں بھی انجام دیں گی، اور دیگر جتنی بھی حکومتیں اس وقت ہوں گی جو باطل حکومتیں ہیں، پانچویں امام یہ فرماتے ہیں کہ امام کے قیام کے بعد جتنی باطل حکومتیں ہیں یہ ساری کی ساری معدوم ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ باقاعدہ منتخب الاثر میں آیت اللہ صافی گلپائگانی نے بھی ان روایات کو لکھا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ جو مختلف وہ ہوں گی کہ 120 فٹ یا 60 ہاتھ کے قریب روڈ چوڑی ہو جائیں گی، بلکہ روایت میں یہاں تک ہے کہ اس قدر روڈز بنانے میں امام کا اہتمام اس قدر ہوگا کہ اس کے راستے میں اگر کوئی مسجد بھی آئی، کیونکہ بہت ساری ایسی جگہوں پر بھی مسجدیں قائم ہو جاتی ہیں جو غصبی زمینیں ہوتی ہیں، کوئی مسجد بھی آئی تو اس کا بھی خیال نہیں کیا جائے گا، اور اس مسجد کو بھی گرایا جائے گا، اور خاص طور پر جو پیدل چلنے والوں کے لیے پیڈسٹرین اسٹریٹس جو ہوتی ہیں وہ تعمیر کی جائیں گی،
اور مساجد کی جتنی بھی ظاہری زیب و زینت ہے اس کو بھی ختم کیا جائے گا، سادگی کو زیادہ سے زیادہ رواج دیا جائے گا، مساجد کے جو مینار ہیں یہ گرائے جائیں گے۔ دیکھیے ایک اور بھی بات بتا دوں، خاص طور پر جب ہم اعتکاف کے مسائل بیان ہوتے ہیں تو اس وقت مسجد کی حدود کیا ہے جس کے اندر ایک معتکف کو رہنا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ والی بحث آتی ہے کہ مثلا مسجد کی جو چھت ہے وہ مسجد میں آتی ہے یا نہیں آتی، مسجد کے جو مینار ہیں اس پہ اگر کوئی معتکف چڑھ جائے تو وہ مسجد سے باہر تو نہیں چلا جائے گا، یا مسجد کی جو محراب ہوتی ہے۔ دیکھیے اسلامک آرکیٹیکچر میں آج کل مینار، محراب یہ ایک باقاعدہ حیثیت اختیار کر گئی اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی اسلامی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی حرام تو نہیں ہے بہرحال محراب بنانا، لیکن مساجد کے اندر جو محراب جہاں پہ پیش امام کھڑا ہوتا ہے اور اس کے آگے ایک دروازہ ہوتا ہے، یہ اصل میں ظالم بادشاہوں نے ایک سلسلہ قائم کیا تھا جن کو اپنے اوپر دوران نماز حملوں کا خطرہ ہوتا تھا کہ کبھی ایسی صورتحال پیش آ جائے تو وہ دروازے سے آگے کے دروازے سے نکل کر باہر چلے جائیں۔ تو اس وقت یہ چیز آتی ہے کہ کوئی شخص مسجد کی محراب میں چلا جائے، مسجد کے مینار پر چڑھ جائے یا مسجد کی چھت پر چلا جائے تو وہ مسجد میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا، ایک بحث ہے۔ تو بہرحال مساجد کے جتنے مینار ہیں یہ گرا دیے جائیں گے، اور عقلی سطح اتنی زیادہ اس زمانے کے لوگوں کی بلند ہو جائے گی کیونکہ امام باقی جو 25 حصے ہیں علوم کے ان کو ظاہر کریں گے کہ گھر کی جو پردہ نشین عورتیں ہیں یہ مقدمات کے فیصلے کیا کریں گی، اور یہ تمام علوم جو ہیں یہ لوگوں کے اوپر تقسیم کیے جائیں گے، لوگ بالکل کامل الایمان ہو جائیں گے، اور جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ دل جو ہیں وہ کینے سے خالی بھی ہو جائیں گے۔ علامہ امینی نے باقاعدہ اس کو لکھا ہے۔ اس زمانے میں جب حضرت حجت کی حکومت قائم ہوگی تو روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس زمانے میں جو خرید و فروخت ہوا کرے گی وہ کرنسی نوٹ کے بجائے درود کے ذریعے ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جس چیز کی جتنی قیمت ہوگی اس کے مطابق اس کو درود پڑھنا ہوگا اور وہ چیز وہ خرید سکے گا۔ باقاعدہ اس کا ایک تجربہ ایران عراق جنگ کے موقع پر کیا بھی جا چکا ہے، جب ایک صلواتی ہوٹل کے نام سے باقاعدہ قائم کیا گیا تھا کہ کسی مجاہد کو جب کسی چیز کی ضرورت پیش آتی تھی تو وہ اتنی دفعہ چیز کو پڑھتا تھا، کھانے وغیرہ کی چیز، اور وہ درود پڑھ کے وہ چیز وہاں سے لے جاتا تھا۔ باقاعدہ اس کا تجربہ بھی ہو کے دیکھا جا چکا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ہر شخص کی زبان پر ایک جملہ ہوگا حضرت حجت کے دور میں، اتنی زیادہ خدا کی نعمتیں دیکھیں گے کہ ہر ایک کی زبان پر بار بار یہ جملہ آئے گا، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یہ ہر شخص کی زبان پر جاری ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں جیسے ابھی اس کا ذکر ہوا کہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی، جس کی جب بیماریاں ختم ہو جائیں گی تو ہر شخص کی عمر اتنی زیادہ طویل ہو جائے گی، روایات میں کہ ہر شخص اپنی 1,000 کے قریب اولادیں دیکھے گا، 1,000 وہ اپنی اولادیں دیکھ سکے گا، اتنی زیادہ اس زمانے میں، کیونکہ بالکل بیماریاں ہی ختم ہو جائیں گی تو عمریں بہت زیادہ طویل ہو جائیں گی۔ اور جو عقلوں کی جہاں تک بات آئی ہے، یہ بھی روایات کے اندر ہے کہ حضرت حجت مومنین کے سروں کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھیں گے جس سے ان کی عقلیں کامل ہو جائیں گی، اور ہر شخص تقریباً 40 افراد کے برابر جو ہے وہ طاقت کو حاصل کرے گا۔ خود حضرت حجت کی جو جسمانی طاقت ہے اس کے متعلق بھی روایت میں بڑا تذکرہ آیا ہے کہ ابھی وہ میں بتاتا ہوں، لیکن عام مومنین کے حوالے سے بھی کہ ان کے دل بہت زیادہ مضبوط ہو جائیں گے، جو کام ان کے ماننے والے شروع کریں گے جب تک اس کو ختم نہ کر لیں گے جب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ حضرت حجت کی بھی جو ظاہری طاقت ہوگی، یعنی جو عام جسمانی طاقت ہوگی کہ بڑے سے بڑے درخت کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے، پہاڑوں میں جا کر اگر حضرت حجت آواز دیں زور سے تو پہاڑوں کے پتھر ٹوٹ کے گرنے لگیں گے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں واقعی روایات کے اندر، پھر باقاعدہ مفضل نے چھٹے امام سے ایک روایت بھی نقل کی کہ جس میں امام نے فرمایا کہ آپ کے حضرت حجت کے دور میں باقاعدہ اعلان ہو جائے گا کہ جس شخص کے ذمے بھی اگر کوئی قرض موجود ہے، جس کے بھی ذمے اگر کوئی قرض ہے تو وہ ہمارے پاس آئے، چاہے اس کا رائی کے دانے کے برابر قرضہ ہو یا ایک پہاڑ کے برابر، اس کا قرض حضرت حجت خود ادا کریں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے خود حضرت حجت کا جو رہن سہن اس دور کے اندر ہوگا، روایت میں یہ بھی ہے، 8ویں امام سے روایت ہے، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ امام کا جو رہن سہن ہوگا یہ انتہائی سادہ ہوگا۔ حضرت حجت، حضرت قائم کا لباس بہت ہی معمولی اور کھردرا ہوگا،
اور غذا انتہائی کم قیمت اور سادہ. آیت اللہ صافی گل پائگانی نے منتخب الاثر میں بھی اس کی تفصیل لکھی. اچھا پھر اس کے بعد بہرحال حضرت حجت اس طرح سے زندگی گزاریں گے اور کتنے سال ان کی حکومت رہے گی ہم پچھلی اس میں ایک تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں. بہرحال حضرت حجت جس طریقے سے ایک دنیا میں طریقہ کار ہے، دیگر تمام ائمہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوتے رہے ہیں، امام زمانہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوں گے. اس سلسلے میں روایات دو طرح کی، کچھ روایت میں تو یہ ہے کہ وہ وفات پائیں گے، اور کچھ میں یہ ہے کہ وہ شہید ہوں گے. اچھا البتہ یہ بھی علماء نے لکھا کہ جو شہادت کی روایات ہیں وہ وفات والی روایات سے ذرا برتری رکھتی ہیں، جیسا کہ امام حسن کا بھی جملہ ہے، ہمارے دوسرے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ہم تمام امام یا تو زہر سے قتل ہوں گے یا پھر شہید ہوں گے. روایات میں یہ ہے کہ جب 70 سال تقریباً پورے ہو جائیں گے تو قبیلہ بنی تمیم کی ایک عورت جس کا نام سعیدہ ہوگا، سین عین یہ دال ہے، سعیدہ، یہ ایک درخت کے اوپر بیٹھی ہوگی بہت بڑا سا پتھر لے کے، اور جب حضرت حجت وہاں سے گزریں گے تو ان کے اوپر اس پتھر کو پھینکے گی، جس کے نتیجے میں حضرت حجت شہید ہو جائیں گے. روایات میں بھی کہ اس عورت کی جو شکل و صورت ہے اس کی ظاہری حالت مردوں کی طرح سے اس کی داڑھی ہوگی اس عورت کی. اچھا لیکن یہ والی جو روایت ہے، اچھا ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ایک بات بڑی مشہور بھی ہوئی تھی آیت اللہ بہجت کے حوالے سے، کہ جب وہ زار و قطار رو رہے تھے اور لوگوں نے اسے دریافت کیا تھا تو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گریے کا وجہ بیان کی کہ وہ عورت پیدا ہو چکی ہے جو حضرت حجت کو شہید کرے گی. اب بہت ساری جب ہم نے اس کا ویسے جب اس کی تحقیق کی اور وہاں کے علماء قوم سے پوچھا تو اکثر نے تو کہا کہ حضرت آیت اللہ بہجت کے حوالے سے جو باتیں ہم کراچی سے سنتے ہیں وہ خود ہم حضرت بہجت کے سامنے رہتے بھی ہم کو سنائی نہیں دیتی، کہ بعض اوقات اس قسم کی باتیں کہ ہمیں وہاں سے سننے میں آتی ہیں کہ یہ حضرت آیت اللہ بہجت نے یہ بات کہی یا انہوں نے یہ عمل کیا ہے، یہ ہمیں وہاں سے پتہ چلتا ہے کراچی سے. تو بہرحال بعض اوقات بہت سی چیزیں اس طرح کی مشہور ہو جاتی ہیں جو پھر پھیلتی چلی جاتی ہیں معاشرے کے اندر. اب میں اس روایت کا پہلے بتا دیتا ہوں. اب یہ والی بھی جو روایت ہے اس کے متعلق سید محمد صدر جو ہیں انہوں نے تاریخ بعد الظہور ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر بھی اس بات کو کہا ہے کہ یہ جو روایت ہے اصل میں یہ الزام الناصب میں سید علی حائری یزدی، علامہ یزدی نے نقل کی، اور روایت بھی اس طرح سے نقل نہیں کی بلکہ کہا کہ روایت میں اس طرح سے آئے، نہ انہوں نے کوئی حوالہ لکھا ہے اس روایت کا، نہ کس کتاب کے اندر ہے. یہ روایت عورت کے ذریعے امام زمانہ کی شہادت کی، تو یہ ناقابل اعتبار یہ روایت ہے. تو لیکن بہرحال جو چیز بالکل یقینی ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال کی شہادت کی روایت، اب یہ والی روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن امام کسی بھی اور وجہ سے جس کا تذکرہ معتبر روایت سے ثابت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ امام شہید ہوں یا وفات پائیں، لیکن علماء نے کہا کہ وفات اور شہادت کی جو روایتیں ہیں اس میں شہادت کی روایت ذرا زیادہ برتری رکھتی ہیں. اچھا پھر اس کے بعد جب امام بہرحال شہید ہو جائیں گے یا وفات پا جائیں گے تو پھر بلکہ ان کی وفات سے بھی کچھ پہلے مظلوم کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے. امام کو سوائے امام کے کوئی غسل نہیں دے سکتا. تو روایات میں یہ ہے کہ امام حسین یہ جن کی رجت ہوگی جس کا بھی ہم تذکرہ کرنے والے ہیں، سب سے پہلی رجت امام حسین علیہ السلام کی ہوگی جو تمام شہدائے کربلا اور 70 انبیاء کے ساتھ تشریف لائیں گے دوبارہ. اس وقت حضرت خاتم، حضرت حجت، حضرت قائم اپنی انگوٹھی اور جو تبرکات انبیاء ہیں یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر دیں گے. پھر اس کے بعد حضرت حجت کی شہادت واقع ہوگی، امام غسل دیں گے، کفن دیں گے اور انہیں دفن کیا جائے گا. اچھا اس میں ایک بات اور بھی روایات میں آئی ہے کہ جو شیطان والا جو واقعہ ہے کہ کیا شیطان کو امام زمانہ قتل کریں گے،
چھٹے امام سے یہ بات پوچھی گئی کہ شیطان نے تو قرآنی آیت بھی ہے کہ قیامت تک کے لیے مہلت مانگی تھی، یعنی اسے وقت معلوم تک کی مہلت دی گئی، تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہاں تجھ کو قیامت تک کی مہلت ہے، سورہ ہجر میں بھی جو کہ پوری آیت ہے۔ تو امام نے فرمایا اس کو حضرت قائم کے قیام تک کی مہلت دی گئی۔ امام کے پاس پھر جب اس کا آخری وقت قریب آ جائے گا شیطان کا، تو امام کے پاس وہ زانوؤں کے بل چلتا ہوا مسجد کوفہ میں شیطان آئے گا، اور اس وقت ایک جملہ کہے گا، ہائے میری بد نصیبی، یہ روایت کا جملہ ہے، اور پھر اس کے بعد امام اس کے پیشانی کے بالوں سے اس کو پکڑ کر اس کی گردن کو کاٹ دیں گے، اور یہی وہ وقت معلوم ہے جس کو شیطان کو جس وقت تک کی مہلت دی گئی۔ تفسیر عیاشی میں بھی پوری یہ روایت ہے، اور تفسیر المیزان میں علامہ محمد حسین طباطبائی نے بھی اس روایت کو لکھا ہے۔ اچھا، کچھ علماء نے کہا کہ جو شیطان کے قتل والی جو روایت ہے، اس سے مراد فزیکلی شیطان کا قتل کرنا مراد نہیں، کچھ علماء نے یہ بات بھی کہی، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ابلیسی مکر و فریب کا جو نظام ہے دنیا سے یہ ختم ہو جائے گا، ابلیسی نظریات بالکل ختم ہو جائیں گے، اور عقل اور ایمان کی حکومت اس دنیا کے اوپر قائم ہو جائے گی۔ اچھا، اب کیونکہ ہم اس موقع پر آ گئے کہ حضرت حجت اس دنیا سے رخصت ہوں گے، اور اس کے بعد پھر ہمارے تیسرے امام جن کی رجت سب سے پہلے ہوگی 70 انبیاء اور شہدائے کربلا کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ کچھ لوگوں نے آ کر باقاعدہ مفضل نے آ کر امام سے کہا، شکایت کی کہ کچھ لوگ رجت کے قائل نہیں، ان کے متعلق آپ امام کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، ایک بات اور بتا دوں، اب یہ تھوڑے سی فقہی بحث ہے کہ جو رجت کا نظریہ ہے، یہ ایک زمانہ تھا کہ جب یہ نظریہ ضروریات مذہب شیعہ میں سے ہوا کرتا تھا۔ ضروریات مذہب شیعہ ایک باقاعدہ ٹرم ہے، یعنی جس کو اگر انکار کر دیا جائے تو وہ شیعت سے خارج ہو جاتا تھا۔ لیکن موجودہ علماء کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ رجت کے اوپر اعتقاد رکھنا یہ ضروریات مذہب شیعہ میں سے نہیں، یعنی اگر کسی شخص کو اس کے متعلق معلومات ہی نہیں ہے، یا اگر وہ اس طرح کی روایات سنتا بھی، جس میں ابھی آخر ہم آگے چل کر تذکرہ کریں گے بھی اس کا، تو بہرحال اس کی شیعت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب رجت کا موقع آئے گا تو خود ہی دیکھا جائے گا۔ اور ابھی ایسا کوئی نہیں ہے کہ اگر کسی کو اس کا اعتقاد نہ ہو، یا اگر آپ کسی کو یہ بات بیان کریں اسے یقین نہ آئے تو گویا وہ شیعت سے خارج سمجھا جائے، یہ والا ایسا نہیں۔ اور بس ایک جملہ کہوں گا، اب جس کو سمجھ آئے نہیں آئے تو نہیں، وہ یہ ہے کہ ضروریات مذہب شیعہ بھی بعض اوقات یہ جو نظریہ ہے کہ کون سی چیز ضروریات مذہب میں ہے اور کون سی چیز ضروریات مذہب میں نہیں، یہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ کچھ مسائل میں تبدیلی ممکن ہے۔ ایک زمانے میں ایک چیز ضروریات مذہب شیعہ میں سے ہو اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ ضروریات میں سے نہ رہے، یہ بہرحال ایک فقہی مسئلہ ہے، جس کو ایک اصولی مسئلہ ہے، جس پہ فی الحال اس پہ بات کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ تو مفصل نے آگے کہا کہ مولا کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو رجت کے اوپر یقین نہیں رکھتے، تو امام نے کہا کہ کیا ان لوگوں نے ہمارے جد امجد کی وہ اور اہل بیت سے مروی وہ احادیث نہیں سنی جس میں بار بار ائمہ اطہار کی واپسی کی خبر دی گئی؟ کیا انہوں نے قرآن کی وہ آیت نہیں سنی، وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، جو باقاعدہ امام نے پھر آیت پڑھی کہ ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو کہا کہ بڑا عذاب تو قیامت کا عذاب ہوگا، اور چھوٹا عذاب اس دنیا میں ان ظالموں کے لیے رجت کے زمانے کا عذاب ہے۔ من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر، ہم چھوٹے عذاب سے پہلے ان کو بڑے عذاب سے پہلے انہیں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو بڑے عذاب سے مراد قیامت کا عذاب ہے، اور چھوٹے عذاب سے مراد رجت کا عذاب ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے امام نے ایک اور بھی دلیل فرمائی، کہا کہ یہ جو جب مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جو سورہ تکاثر کے اندر ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تو اس کے متعلق انہیں معلوم چل جائے گا اور انہیں عنقریب معلوم چل جائے گا، اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ اس سے بھی مراد کہ ایک تو عنقریب ان کو رجت میں معلوم چل جائے گا، بہار الانوار کی جو تیسری جلد ہے اس کے اندر یہ روایت ہے، اور دوسرا ان کو قیامت میں معلوم چل جائے گا، کلا سوف تعلمون ان کو پتہ چل جائے گا، ثم کلا سوف تعلمون اور ان کو عنقریب پتہ چل جائے گا۔
تو یہ 2 دفعہ اس کی تکرار کیوں آئی؟ تو امام نے کہا کہ ایک دفعہ ان کو رجب میں پتہ چلے گا اور ایک دفعہ قیامت میں۔ سید مرتضیٰ، شیخ مفید، کتنے ہی ہمارے علماء ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ رجب کے موضوع پر تواتر کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اس پر اجماع ہے، اور کتنی زیادہ روایات سے اس کی تاکید بھی آئی ہے اس نظریے کی کہ باقاعدہ زیارت جامعہ جو کہ تمام ائمہ کی ایک ہی زیارت پڑھی جاتی ہے، یعنی اگر کوئی زیارت جامعہ پڑھ لے تو سب اماموں کی زیارت گویا اس نے پڑھ لی، اور جس کو علامہ مجلسی نے کہا کہ سب سے صحیح ترین زیارت ہے زیارت جامعہ۔ اس کے اندر بھی ہے مصدق برجعتکم، اے مولا میں آپ کی رجعت کی تصدیق کرتا ہوں، اے ائمہ معصومین میں آپ کی رجعت کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے جو زیارت وارثہ میں جو چھٹے امام سے جو چیز بیان ہوئی ہے، انی بکم مؤمن و بایابکم موقن، میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں اور آپ کی واپسی پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ یہ بھی اس بات کی نشاندہی، کبھی آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں زیارت وارثہ، انی بکم مؤمن و بایابکم موقن، میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں اور آپ کی واپسی کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہوں، اس سے بھی ہے۔ اسی طریقے سے زیارت آل یاسین، جس کی کہا جاتا ہے کہ دیدار امام کے لیے جو سب سے مجرب ترین زیارت ہے وہ زیارت آل یاسین۔ اگر کوئی زیارت کرنا چاہے امام کی اپنی آنکھوں سے تو زیارت آل یاسین پڑھے۔ اس کے اندر بھی ہے وَأَنَّ رَجْعَتِكُمْ حَقٌّ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی رجعت اور واپسی بالکل برحق ہے۔ اچھا، اب ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر روایت کو، جیسے کہ ہم لوگوں کا ایک مجالس سنتے سنتے اور مناظرے کی گفتگو سنتے سنتے ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ ہمیں ہر نظریے کا اس بات مخالف فرقے کی کتابوں سے درکار ہوتا ہے، اگرچہ ان کے ہمارے پاس روایات ہیں کہ ہم ان کی کتابوں سے بھی یہ چیز کیسے ثابت کریں گے، لیکن بہرحال اب یہ اس طرح سے دوسروں کی کتابوں میں کوئی چیز ملے تو ہی آپ اپنے نظریے کو قبول کریں، باقاعدہ جملہ ہے خود امام زمانہ کا۔ ہم معرف کی جو جستجو ہے، یہ جو آپ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، معرف کی جستجو ہم اہل بیت کے سوا کسی اور سے حاصل کرنا ایسا ہی ہے جیسے ہمارا انکار کرنا۔ یعنی ہم یہ نہیں کہ ہمیں فلاں کی کتابوں سے اگر رجعت کے متعلق ہمیں دلائل ملے تو ہم اس کو مانیں گے، ورنہ ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو بہرحال اچھا، اب ایک اور بھی چیز ہے کہ ایک عمل ہے جو کہ سید علی ابن طاؤس نے مصباح الزائر میں لکھا ہے کہ چھٹے امام سے بھی روایت ہے کہ جو شخص بھی 40 صبح دعائے عہد کو پڑھے وہ حضرت قائم کے انصار و اعوان میں سے قرار پائے گا۔ جو بھی 40 صبح دعائے عہد کو پڑھے، اور اگر یہ شخص ظہور سے پہلے فوت ہو گیا تو ظہور کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اس کو حضرت حجت کی خدمت میں بھیجا جائے گا، اور یہ بھی جو دعائے عہد ہے اس کے ہر حرف کے بدلے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر حرف کے بدلے 1000 گناہ نامہ اعمال سے محو کیے جاتے ہیں۔ باقاعدہ دعا عہد یہ آپ کتابوں کے اندر آپ کو مل جائے گی۔ اچھا، اس زمانے کے لحاظ سے پھر ایک اور بات اور بھی ہے کہ کوفہ اور نجف، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ روایات میں ہے کہ حضرت حجت کی جو ظہور کی علامات ہے اس میں سے کوفہ اور نجف مل جائیں گے، یعنی اب یہ پیشگوئی بالکل اب نظر آ رہی ہے کہ آخری زمان تک تقریباً جو درمیانی آبادی بہت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے دونوں شہر مل کے رہ گئے۔ اچھا، زمانے رجعت کے اندر جو یہ بھی روایات کے اندر آیا ہے کہ پیغمبر اسلام کی بھی حکومت دوبارہ ہوگی، تقریباً 50,000 سال پیغمبر اسلام کی حکومت ہوگی، اور 44,000 سال مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت ہوگی۔ مولا کائنات اور پیغمبر اسلام کی ملاقات نجف میں ہوگی، اور ایک باقاعدہ ایک مسجد بھی تعمیر ہوگی، پہلے امام کے لحاظ سے بھی ایک ہے، اور ایک زمانے رسول خدا کے لحاظ سے بھی ایک روایت آئی کہ اس میں 1200 دروازے ہوں گے، جبکہ امام زمانہ والی جو مسجد ہے اس کے متعلق 1000 دروازوں کی جو سید ابن طاؤس نے روایت نقل کی ہے۔ ایک روایت میں کہ پوری دنیا کی جو عمر ہے یہ 1,00,000 سال ہے، ایک روایت ہے، اس میں 20,000 سال تو عام لوگ حکومت کریں گے اور 80,000 سال آل محمد کی حکومت ہوگی۔ 20,000 سال عام لوگوں کی حکومت ہوگی اور 80,000 سال اس دنیا میں آل محمد کی حکومت ہوگی۔ اچھا، روایات میں ملتا ہے کہ امیر المومنین کی رجعت 2 دفعہ ہوگی، ایک دفعہ تو پیغمبر اسلام کے ساتھ تشریف لائیں گے،
اور ایک میں ہے کہ خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ اچھا، رجت کے سلسلے میں بھی وہ، جیسے میں نے آپ کو ایک گفتگو اس سے پہلے ہوئی تھی، اس میں کہا تھا کہ جمادی الثانی کے آخر میں جو بارشیں ہوں گی، ایک تو ظہور سے پہلے کی بھی بارشیں ہیں اور ایک رجت سے پہلے بھی بارشیں ہوں گی، اتنی شدید بارشیں ہوں گی، اتنی 10 روز تک تو اتنی زبردست بارش ہوگی کہ آج تک لوگوں نے ایسی بارش نہیں دیکھی ہوگی۔ اور یہ بارش جب مومنین کے قبور کے اوپر پڑے گی تو اس سے جسم نمو پائیں گے اور لوگ مٹی کو جھاڑتے ہوئے اپنی قبروں سے باہر آ جائیں گے، اس حالت میں اٹھیں گے کہ مٹی سروں سے گر رہی ہوگی۔ زمانے رجت میں جو شخص بھی دوبارہ اٹھے گا وہ اپنی سابقہ عمر سے دوگنی عمر پائے گا جتنی اس سے پہلے اس نے حاصل کی تھی۔ اچھا، جو اس زمانے میں روایات میں یہ بھی ہے کہ جو ناصبی ہوں گے، جو دشمنان اہل بیت چند ایک رہ جائیں گے، ان کے متعلق اس آیت کی تفسیر میں جو ہم نے اس سے پہلے برزخ کے عذاب میں ذکر کی تھی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ ان کا جینا بڑا تنگی کا جینا ہوگا۔ ایک روایت میں ایک تو یہ ہے کہ قبر اس سے مراد ہے، ایک اور روایت بھی ہے چھٹے امام کی کہ اس سے مراد ناصبی ہیں، زمانہ رجت میں ان کی غذا اور خوراک بنی آدم کا فضلہ ہوا کرے گی، جو ناصبی ہیں۔ تو بہرحال اچھا، اسی لحاظ سے اکثر علماء نے ایک چیز اور بھی اس میں لکھی ہے کہ بہت سارے ظالمین ایسے ہوں گے جن کی رجت کئی دفعہ ہوگی اور وہ ہر دفعہ اپنے کیے کی سزا پائیں گے، یعنی ایک دفعہ کی دی گئی سزا زمانہ رجت میں ان کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ رجت میں ایک بات یاد رہے کہ زمانہ رجت میں توبہ کا دروازہ بالکل بند ہے، کسی کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی زمانہ رجت میں۔ چھٹے امام کی ایک اور روایت بھی ہے کہ رجت میں 2 طرح کے لوگ اٹھائے جائیں گے، یا تو خالص مومن ہوں گے یا خالص کافر ہوں گے، درمیانی جو مومنین ہوں گے ان کو نہیں اٹھایا جائے گا سوائے اس کے کہ وہ اس بات کی خواہش رکھیں۔ باقاعدہ تفسیر نور الثقلین کے اندر پوری تفصیل ہے اس کی۔ اچھا، اب ایک چیز یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو رجت ہوگی یہ اجباری ہوگی یا اختیاری ہوگی؟ تو دیکھیے، بہرحال ظالمین کوئی اپنے شوق سے سزا پانے کے لیے تو اٹھیں گے نہیں، مومنین کے لیے اختیاری ہوگی، باقاعدہ فرشتے جا کر ان سے پوچھیں گے کہ اگر تمہارے امام نے ظہور کیا ہے، اگر تم ان کی نصرت کے لیے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ کون مومن بدنصیب ایسا ہوگا جو اس وقت انکار کرے گا؟ البتہ ظالمین کے لیے تو کوئی شوق سے نہیں آئیں گے، ان کی اجباری ہوگی۔ اچھا، پھر اس کے بعد مفضل کی ایک چھٹے امام سے بھی روایت ہے کہ جو بھی پوچھا گیا کہ جو بھی اشتیاق رکھے گا حضرت حجت کی زیارت کا، اس کی آخر وہ حسرت پوری کیسے ہوگی؟ تو بہرحال اس کی دعا کرنا، بہرحال روایت میں تو بہت سارے اس طرح کے، ہم میرا خیال ہے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بیان بھی کر چکے ہیں کہ وہ کون کون سے ہم طریقے اختیار کریں کہ جس سے ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہوں کہ ہم زمانے رجت میں اٹھائے جائیں۔ جو اعمال ہیں تو خیر میں نے اس سے پہلے بیان بھی کر چکا۔ رجت میں کون کون اٹھے گا یہ بھی میرے خیال ہے پچھلی دفعہ کے کسی ایک لیکچر میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا۔ ایک تو حضرت خضر ہی ہوں گے جن کی عمر اس وقت میں نے بتائی تھی کہ تقریباً 6000 سال ہے، اور ان کو جو اتنی طویل ترین زندگی دی گئی ہے حضرت خضر کو، ان کے متعلق بھی روایت میں یہ ہے کہ حضرت خضر کو اتنی طویل زندگی کا دیا جانا یہ اس بات کے لیے ہے، تقویت پہنچانے کے لیے کہ وہ حضرت حجت کی طویل ترین زندگی کے گواہ قرار پائیں، اور لوگوں کے سامنے بھی ایک ایگزامپل رہے کہ جن کو تم بالکل مانتے ہو 100% کہ ایک عام شخص بھی تھے یا چلے نبی بھی تھے، تب بھی بطور اعجاز اگر پروردگار چاہے تو اتنی طویل عمر بھی کر سکتا ہے۔ حضرت خضر کی تو 6000 سال ہے، حضرت حجت کی تو 1000 سال سے کچھ زیادہ ہے عمر۔ تو بہرحال اچھا، اسی طریقے سے ایک روایت یہ بھی ہے جو کہ ہمارے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ میں وہ پہلا شخص ہوں گا کہ جس کے لیے زمین شگافتہ ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ سلمان فارسی بھی اٹھائے جائیں گے زمانے رجت میں، ان کا بھی روایت میں تذکر آیا ہے، مقداد کا بھی تذکر آیا ہے، جابر بن عبداللہ انصاری کا بھی تذکر آیا ہے، حضرت ابو دجانہ انصاری کا بھی تذکر آیا ہے۔ دیکھیے، حضرت ابو دجانہ ان کے متعلق ملتا ہے کہ جنگ احد میں سب لوگ چھوڑ کر چلے گئے تھے پیغمبر اسلام کو سوائے مولا کائنات کے اور ابو دجانہ کے۔ پیغمبر نے کہا تھا ابو دجانہ
بیت میں نے تمہاری گردن سے اٹھا لی، تم بھی اگر جانا چاہو تو چلے جاؤ، اور جہاں تک رہی بات علی کی تو وہ تو مجھ سے اور میں ان سے ہوں، لیکن میں تم پر سے اپنی بیت کو اٹھاتا ہوں۔ ابو دجانہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بیت کو چھوڑ کر اور اپنی زوجہ اور اپنی اولاد کے پاس چلا جاؤں جو خود ایک دن مرنے والے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بیت کو گردن سے اتار کر اپنے گھر کی طرف چلا جاؤں جو ایک دن ویران ہونے والا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بیت کو چھوڑ کر اپنے اس مال و دولت کی طرف چلا جاؤں جو خود ایک دن فنا ہونے والا ہے؟ یا میں آپ کی بیت چھوڑ کر اس موت کی طرف چلا جاؤں جو خود ایک دن مجھ تک پہنچ کر رہے گی؟ اس کے بعد بہرحال لڑے ابو دجانہ اور اس کے بعد شہید ہوئے زخموں سے چور ہو کر۔ تفسیر نور الثقلین میں اس کا پورا واقعہ ہے۔ تو حضرت ابو دجانہ انصاری یہ زمانہ رجت کے اندر اٹھائے جائیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت مفضل ابن عمر چھٹے امام کے جو صحابی، خود چھٹے امام کہتے ہیں مفضل تم حضرت قائم کے دائیں طرف کھڑے ہوں گے اور تم لوگوں کو اس طرح سے امرو نہیں کرو گے، اور آج سے زیادہ اس زمانے میں لوگ تم سے فرمان کو حاصل کیا کریں گے۔ مفضل ابن عمر کو امام فرما رہے ہیں کہ تم دائیں طرف کھڑے ہوں گے اور تم اس زمانے میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کرو گے، اور اس دن تم سے آج سے زیادہ لوگ فرمان حاصل کیا کریں گے۔ اسی طریقے سے زمانہ رجت میں اٹھائے جانے والے افراد میں مومن آل فرعون بھی ہوگا۔ مومن آل فرعون جن کا قرآن کے اندر بھی تذکر آیا ہے، اچھا یہ بھی حضرت امام مہدی کے اصحاب میں سے قرار پائیں گے۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ کے جو وصی تھے یوشع بن نون، یہ بھی زمانہ رجت میں اٹھائے جائیں گے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ان کی بھی جو زندگی ہے حضرت یوشع کی، یہ جو ان کے وصی تھے حضرت موسیٰ کے، ان کی زندگی بہت زیادہ حضرت امیر المومنین کی زندگی سے مماثلت رکھتی۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کے بعد بہت تکلیفیں اٹھائیں، اور بالکل پیغمبر اسلام کی طرح سے ہی حضرت موسیٰ کی جو زوجہ تھی، ان کو کچھ منافقین نے اس بات کے لیے تیار کیا کہ وہ حضرت یوشع کے ساتھ جنگ کریں، اور جنگ ہوئی۔ بہرحال حضرت یوشع کو اس میں فتح نصیب ہوئی، اور حضرت شعیب کی جو بیٹی تھی یہ اصل میں حضرت موسیٰ کی زوجہ تھی۔ یہ جب گرفتار ہو کر لائیں تو حضرت یوشع نے ان کو معاف کر دیا، البتہ ایک بات اور بھی کہی کہ میں جب قیامت کے دن حضرت موسیٰ کے پاس جاؤں گا تو آپ کی شکایت کروں گا، کیا آپ کی وفات کے بعد آپ کی زوجہ نے کس طرح سے مجھ سے جنگ کی؟ تو زوجہ حضرت موسیٰ نے کہا وائے ہو مجھ پر، خدا کی قسم اگر مجھے جنت میں جانے کی اجازت مل گئی تو میں اس میں داخلے سے شرم کروں گی کہ موسیٰ وہاں پر موجود ہوں گے، میں نے کیسے منہ دکھاؤں گی کہ میں نے ان کی حرمت کو پامال کیا اور پردے سے باہر نکل آئی اور ان کے وصی سے میں نے جنگ کی۔ یعنی بالکل وہی مولا امیر المومنین کے واقعات سے بہت مماثلت ان میں رکھی ہے۔ البتہ علماء نے کہا ایک فرق ہے کہ مولا کے زمانے میں جو خاتون تھیں وہ آخری وقت تک یہی تصور کرتی رہیں کہ انہوں نے قرآن کے حکم وقرنا فی بیوتکن کے قرآنی حکم کی مخالفت نہیں کی۔ اے نبی کی بیویوں گھروں میں رہو، انہوں نے تو کہا میں نے پردے کو پامال کیا اور گھر سے باہر نکل آئے، ان کے وصی سے جنگ کی، لیکن وہ خاتون بہرحال آخر وقت تک یہی کہتی رہیں کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ اچھا اسی طریقے سے اصحاب کہف کے متعلق ہے، یوشع بن نون بھی آئیں گے اور اصحاب کہف یہ بھی آئیں گے۔ اصحاب کہف کے تو متعلق ہے کہ سب سے پہلے دن جب خانہ کعبہ میں لوگ جمع ہوں گے سب سے پہلے اصحاب کہف پہنچیں گے پہلے ہی دن، اور یہ ان 313 افراد کے اندر شامل ہوں گے۔ ایک بات اور بھی کہے بغیر نہ رہ جائے اس میں کہ اکثر لوگوں کے ایک زمانہ تھا جب ہم یہ اس پہ گفتگو کر رہے تھے برزخ کے حالات پر اور جسم مثالی پر گفتگو ہوئی تھی، ایک نظریہ یہ ہے لیکن علماء نے اس کا رد کر دیا، کہا کہ جو رجت ہے یہ جسم اصلی پر واقع ہوگی، جسم مثالی پر واقع نہیں ہوگی، اس میں جسم مثالی نہیں ہوگا، جسم اصلی اٹھایا جائے گا رجت کے اندر۔ اور پھر اب اتنا وقت پھر نہیں رہا تو بہرحال اس میں بس ایک آخری چیز اور بیان کر دیں ہم کہ جتنے بھی لوگ جنہوں نے آل محمد کو ستایا ہوگا یہ بھی زمانہ رجت کے اندر اٹھائے جائیں گے اور ان سے بھی انتقام لیا جائے گا۔ اور تفسیر نور الثقلین میں اس عورت کا بھی تذکرہ آیا ہے جو شہزادی کونین کو بہت زیادہ اذیت پہنچایا کرتی تھی، ان کا بھی ہے کہ ان کو بھی اٹھایا جائے گا اور ان پر عذاب ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ تمام افراد بھی جنہوں نے ماریہ قبطیہ پر جو تہمت لگائی تھی پیغمبر اسلام کی زوجہ پر، ان کو بھی اٹھایا جائے گا۔ اور کچھ 2 ظالموں کا بھی تذکرہ آیا ہے، ان کو بھی اٹھایا جائے گا اور ان کو بھی سزائیں دی جائیں گی جس کی پوری تفصیل آئی ہے۔
رجت کے متعلق تقریباً 200 احادیث ہیں ائمہ معصومین سے مروی، 40 علماء نے رجت کی احادیث کو نقل کیا ہے، اور 50 سے زائد ایسی کتابیں ہیں معتبر کہ جس کے اندر رجت کے متعلق روایات ذکر ہوئی ہیں۔ اچھا دیکھیے، امام زمانہ کے متعلق جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ امام کی غیبت پر امام کی اپنی ولادت سے پہلے کتابیں لکھی جا چکی۔ علی ابن حسن نام کے ایک عالم، انہوں نے کتابیں لکھی تھیں، اس کے علاوہ بطائنی ہے، ان کی کتابیں ہیں، ابو الفضل ناشری کی کتابیں ہیں، خود یعنی امام کی پیدائش سے پہلے امام کی غیبت کے موضوع پر کتابیں لکھی جا چکی۔ لوگ بار بار ائمہ معصومین کے پاس آتے تھے کہ مولا یہ بتائیے کہ آخر ہم کو یہ آسائش اور یہ فرج اور یہ ظلم سے نجات کب ملے گی؟ تو پھر اس کے بعد امام تمام وہ کیفیات اور علامات بتایا کرتے تھے کہ ہمارا آنے والا ایک آئے گا اور اس زمانے میں یہی علامات ہوں گی، اور اس کے بعد اس کا ظہور ہوگا، اور اس کے بعد آسانی نصیب ہوگی۔ تو کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں۔ اچھا، اس لحاظ سے بس اب ہم اس موضوع کو یہاں پر اختتام پذیر کرتے ہیں کہ زمانہ رجت کے اندر تمام ائمہ معصومین کی دوبارہ واپسی ہوگی، روایات کے اندر ہے، اور اس کے بعد یہ ایک سلسلہ چلے گا، اور جب دنیا کی وہ مدت پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد قیامت کے آثار، اس کے اوپر ہماری اگلی دفعہ گفتگو شروع ہوگی، جو ہماری 25ویں نشست ہوگی اس موضوع پر۔ بہت سارے سوال آپ لوگوں کے آج آ گئے ہیں، اس سے پہلے کے سوالات کے جوابات انتظامیہ کو دے دیے گئے ہیں، آپ ان سے تحریری حاصل کر لیجئے گا جوابات، اور ابھی جو آپ کے سوالات ہیں انشاءاللہ اس کو اگلی دفعہ دیکھیں گے۔ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس میں مثالی نہیں ہوگا، جس میں اصلی کے اوپر ہی رجت ہوگی۔ کچھ کا نظریہ یہ تھا کہ جس میں مثالی کے اوپر رجت واقع ہوگی، جبکہ یہ نہیں ہے، علماء نے کہا کہ جس میں اصلی ہی ہوگا۔ دابت الارض کا وہ تو اس سے پہلے کا تذکرہ ہے، رجت سے پہلے کا۔ جی وہ ہم اشراط الساعہ، ایک قیامت کی کچھ علامات ہیں، اس وقت اس کا ذکر کریں گے باقاعدہ۔ اگلی دفعہ ہماری اسی موضوع پر گفتگو، اس کا انتظار کر لیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ يا صاحب السماء